من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ ہمیں باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ یہ واسع کا لفظ یا واو سین عین سے جو 30 سے زیادہ مرتبہ یہ الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، فراوانی والا ہے، اللہ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ایک حدیث مبارک کا مفہوم بھی اس طرح سے ہے کہ فرمایا کہ اگر سارے لوگ اپنی خواہشات پیش کریں اور اللہ تعالیٰ ان سب کی خواہشات کو پورا کر دے، اور خواہش جو ہے وہ ضرورت سے بڑھ کے ایک چیز ہوتی ہے، ایک تو ہوتی ہے ضرورت، وہ بہت کم ہوتی ہے، خواہش مجھے یہ مل جائے ایسے مل جائے، سب لوگ اپنی خواہشات پیش کریں اور اللہ تعالیٰ سب کی خواہشات کو پورا کر دیں، تو اللہ کے جو خزانے ہیں ان میں اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنی کہ ایک سوئی کو سمندر میں ڈبویا جائے، اس کے ناکے کے ساتھ جتنا پانی لگے گا اتنی کمی بھی اللہ کے خزانوں میں نہیں آتی۔ سب کو سب کچھ دے دیا جائے جو وہ چاہتے ہیں، اس کے بعد بھی اللہ کے خزانے آپ ان کا حساب لگائیں کہ اب اللہ کتنی وسعت والا ہے۔ لیکن انسان جو ہے اس کو وسعت کے ساتھ نہیں، اس کے اندر شح کو رکھا، وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو جی کے لالچ سے بچا لیا گیا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو وہ لوگ فلاح پائیں گے۔ اللہ وسعت والا ہے، انسان شح والا ہے۔ اللہ کے ہاں فراوانی ہے، وسعت ہے، انسان کے اندر لالچ ہے۔ بات ہو رہی تھی کہ سوچ کو بدلا جائے، پیراڈائم تبدیل کیا جائے، تو یہ بھی ایک سوچ ہے۔ دو سوچیں اس کو کہتے ہیں، قلت کی سوچ اور فراوانی کی سوچ۔ انسانوں کے جو معاملات ہیں وہ عموماً قلت کی سوچ پر منحصر ہوتے ہیں، اور قرآن مجید یہ چاہتا ہے کہ انسان قلت کی سوچ کو چھوڑ کے فراوانی کی سوچ پہ آ جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں تقریبات میں جب لوگ گئے ہوتے ہیں، بڑے معززین آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن جوں یہ اعلان ہوتا ہے کہ کھانا کھل گیا ہے، اب آپ دیکھیے کہ لوگوں کا کیا حالت ہوتا ہے، دوڑتے ہیں۔ اور یہ بڑے بڑے سیاسی جلسے، ان میں جب کھانا کھلتا ہے تو کیا کرتے ہیں وہ کہ برتن بھی گر رہے ہیں، سٹینڈ بھی گر رہے ہیں، اور ہر کوئی جھپٹا مار رہا ہے، کسی کے ہاتھے کچھ بھی نہیں آتا لیکن سب کچھ ضائع کر دیتے ہیں۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ تھوڑا ہے، میں آگے بڑھ کے قابو نہیں کر لوں گا تو مجھے نہیں ملے گا۔ یہ قلت کی سوچ ہے۔ تھوڑا ہے، میں آگے بڑھ کے قابو نہیں کر لوں گا تو مجھے نہیں ملے گا۔ یہ قلت کی سوچ ہمارے ہاں پیدا کی گئی ہے، ہمارے انسٹیٹیوشنز میں بھی پیدا کی جاتی ہے، ہماری فیملی میں بھی پیدا کی جاتی ہے، اور یہ بہت نقصان پہنچاتی ہے اجتماعیات انسانی میں۔ ہم نے پہلے 3 چیزیں پڑھی تھیں کہ انسان کو پرو ایکٹیو ہونا چاہیے، پھر اسے کوئی اپنے لیے کوئی لمبا منصوبہ، کوئی ہدف بڑا اونچا نصب العین لے کے چلنا چاہیے، اور وہ نصب العین کیا ہو؟ انجام کو مد نظر رکھ کے کہ یہ میں 10 سالہ 20 سالہ 5 سالہ منصوبہ میں لے کے چل رہا ہوں، انجام کیا ہوگا اس کا؟
اس کو مد نظر رکھ کے ایک پلان بنانا چاہیے، اور اس کے بعد حقیقی دنیا میں اس پلان پر عمل کرنا. پٹ فرسٹ تھنگز فرسٹ. اور یہ بہت مشکل ہے، دانتوں پسینہ لانے والا کام ہے، کیونکہ بہت سی چیزیں ہم ایسی اختیار کی ہوئی ہیں جنہوں نے ہمارے وقت کو قابو کیا ہوا ہے. وقت کے چور اور وقت کے ڈاکو ہمارے پاس موجود ہیں، وہ کسی بڑے منصوبے کے لیے آپ کو وقت نہیں دیں گے. تو کس طرح سے ہم نے چیزوں کی ترجیحات سیٹ کرنی ہے، اور کس طرح سے کچھ چیزوں کو پیچھے رکھنا ہے، کچھ کو آگے رکھنا ہے. اگر یہ 3 کام ہم کر لیں تو مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنی ذات پر فتح پا لی. ہم انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں، خود مختاری کی ایک کیفیت ہمارے اندر پیدا ہو گئی. لیکن یہ آخری کیفیت نہیں ہوتی. انسان معاشرے کے اندر رہتا ہے. خود مختاری یا خود انحصاری کی کیفیت سے آگے بھی ایک کیفیت ہوتی ہے، اس کو انٹر ڈپینڈنس کہتے ہیں، کہ انسان اجتماعیت میں مل کے کیسے چلے. اس میں جو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والی چیز ہے وہ یہ قلت کی سوچ ہے. خاندانوں میں جو آپس میں جو رائیوری اور دشمنی ہوتی ہے نا، یہ بھی قلت کی سوچ سے ہوتی ہے. آپ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آفسز میں آفس پولیٹکس ایک نام ہے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں، اور فلاں اس پوزیشن پہ نہ پہنچ جائے، اگر یہ پہنچ گیا تو میں نہیں پہنچ سکوں گا. قلت کی سوچ. اسی طرح تنظیموں جماعتوں میں بھی، اب سیاسی جماعتیں ہیں، ان میں آپ دیکھیں کہ سٹیج پہ کھڑا ہونے کے لیے اور اوپر آنے کے لیے لوگ کیسے کیسے کام نہیں کرتے، ایک دوسرے کو مروا دیتے، قتل کروا دیتے. کیوں؟ اگر یہ اوپر چلا گیا تو میں اوپر نہیں جا سکوں گا. قلت کی سوچ. اس کے مقابلے میں قرآن مجید ہمیں فراوانی کی سوچ عطا کرتا ہے کہ یہ جو ریسورسز ہیں، جو وسائل ہیں، یہ اللہ نے کسی درجے میں کم نہیں پیدا کیے، بہت زیادہ پیدا کیے. اگر کوئی کسی پوزیشن پہ آ جاتا ہے، وہ جیت جاتا ہے، تم بھی جیت سکتے ہو. دوسرے کی ہار پر تمہاری جیت جو ہے وہ منحصر نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، دوسرا ہارے گا تو میں جیتوں گا، دوسرے کو کھینچوں گا، لیٹ ڈاؤن کروں گا تو مجھے کچھ ملے گا، وہ بے عزت ہوگا تو مجھے عزت ملے گی. نہیں، اللہ کے ہاں عزت بہت ہے، اس کو بھی مل جائے گی، تمہیں بھی مل جائے گی. لیکن تم فراوانی کی سوچ سے سوچو. اللہ کے ہاں کوئی عزت کی کمی ہے؟ کوئی نہیں. سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ عزت دے دے، پھر بھی اللہ کے ہاں عزت اتنی بھی کم نہیں ہوتی کہ جتنی آپ سوئی سمندر کے اندر ڈبو کے نکالتے ہیں، اس میں جتنا پانی لگتا ہے، اتنی بھی عزت اللہ کے ہاں کم نہیں ہوتی. پھر ہم ایک دوسرے کو بے عزت کیوں کرتے ہیں؟ کسی دوسرے کو عزت کے مقام پر کیوں نہیں آنے دیتے؟ کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک اس کی بے عزتی نہ ہو جائے میری عزت نہیں ہوگی؟ قلت کی سوچ. واللہ واسع علیم. اللہ بہت علم والا، بہت وسعت والا، اور اس نے ہر چیز وسعت کے ساتھ پیدا کی. اس کے قبضے میں دنیا کے جتنے بھی خزانے ہیں، ان کی چابیاں اس کے پاس. لیکن ہمیں جو شح کے ساتھ پیدا کیا گیا، اس شح کو ختم کریں گے تو اجتماعیت آگے بڑھے گی. ورنہ کیا ہے کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا چکر ہوگا. گھوڑوں کی ریس میں ایک گھوڑا جیتتا ہے، باقی ہاریں گے تو وہ ایک جیتے گا نا. تو انسانی زندگی گھوڑوں کی ریس نہیں ہے بھائی. لیکن ہمیں یہ سمجھا دیا گیا کہ جب تک تم دوسرے کے اوپر پاؤں رکھ کے آگے اگلی سیڑھی پہ نہیں جاؤ گے تم جیتو گے نہیں. جب تک دوسرے کا استحصال نہیں کرو گے، اس پہ ظلم نہیں کرو گے، تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا. جب تک دوسرا ذلیل نہیں ہو جائے گا تمہیں عزت نہیں ملے گی. یہ وہ سوچ ہے کہ جو اجتماعیات انسانی، خواہ وہ خاندان ہو، خواہ وہ کوئی کمپنی ہو، خواہ وہ کوئی بزنس ہو، خواہ وہ کوئی سیاسی جماعت ہو، خواہ وہ کوئی مذہبی جماعت ہو، آپ ان کے اندر جا کے دیکھیے گا، ہر جگہ اس قلت کی سوچ نے انتہائی درجے کی مایوسی اور انتہائی درجے کی جو خرابی پیدا کی، وہ اس قلت کی سوچ نے پیدا کی. ہر ایک دوسرے کے پیچھے پڑا ہوا.
اس کو ملی تو مجھے نہیں ملے گی، مجھے مل جائے، اس سے چھینوں گا تو مجھے ملے گی نا۔ بھائی دنیا میں اتنا ہے کہ تمہیں اس سے چھیننے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو بھی خواہش کے مطابق مل جائے، پھر بھی اتنی بچ جائے گی کہ تمہیں بھی مل جائے، پھر بھی اتنی بچ جائے گی کہ سب کو مل جائے۔ اگر یہ سوچ بدل لی جائے نا، بہت ساری دشمنیاں ختم ہو جاتی ہیں، بہت ساری جو لیگ پولنگ ہے یہ ختم ہو جاتی ہے، بہت ساری وہ جو سیاستیں ہیں جو اجتماعیات کے اندر ہیں، جو جماعتوں کے اندر ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس قلت کی سوچ کو کون ختم کرے؟ وہ جو باہم جڑنے کا مسالہ ہے نا ہمارا، اس کو یہ قلت کی سوچ توڑتی ہے۔ پیسے کے حوالے سے بھی، عزت کے حوالے سے بھی، مقام کے حوالے سے بھی، سب حوالوں سے ہم قلت سے سوچتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں یہ ہارے گا تو میں جیتوں گا، دوسرے کو نیچا دکھاؤں گا تو میں اوپر آؤں گا۔ ایسا نہیں ہے۔ عزت بھی اللہ کے ہاں بہت ہے، پیسہ بھی اس کے ہاں بہت ہے۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا کہ ایک در بند تو 100 در کھلے۔ بڑی حکمت ہے اس میں، بڑا حکمت والا یہ جملہ ہے۔ ہم اسی ایک در پہ پڑے رہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں اسی دروازے کو توڑیں گے، یہیں سے نکلے گا، وہ جو باقی 99 دروازے اس کو ایکسپلور نہیں کرتے۔ اس کو جو یہاں سے مل رہا ہے، اس کو یہاں سے نہ ملے، مجھے ملے یہاں سے۔ بھائی باقی 99 دروازے بھی تو ہیں، وہ بھی تو دیکھو، وہ کھلے ہیں تمہارے لیے، تمہیں ملے گا، تمہاری خواہش سے زیادہ ملے گا۔ نہیں، اس کو نہ ملے مجھے مل جائے، اس کو مل گیا تو مجھے نہیں ملے گا۔ خاندان بھرے پڑے ہیں اس کام سے، اتنی شکایتیں ایک دوسرے کے متعلق، حسد اتنا ہے، اس سوچ کی وجہ سے اتنا حسد آپس میں۔ یہی حال آفیسز کا ہے، دفتری سیاست جو ہے، جن لوگوں نے دفتروں میں کام کیا وہ جانتے ہیں کہ ہر کوئی دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے چکر میں، کیوں؟ وہ پوزیشن کی قلت ہے، وہ چلا جائے گا تو میں نہیں پہنچ سکوں گا وہاں، تو اس کو کھینچو، نیچے اتارو، عزت کے مقام پہ میں نے پہنچنا ہے۔ نہیں بھائی، اتنی گنجائش ہے، اس کو بھی عزت مل جائے، تمہیں بھی مل جائے۔ قلت کی سوچ کو ختم کر کے فراوانی کی سوچ، اس سے ایک چیز جنم لیتی ہے، اس کو کہتے ہیں جیت جیت کا عمل، ون ون۔ دو بندے آپس میں ملتے ہیں، جو انسانی تعلقات ہیں نا، اس میں یہ ہوتا ہے آپ کسی ایسے معاہدے میں، کسی ایسی تعلق میں داخل ہو جائیں کہ ٹھیک ہے جی آپ بھی جیت جاؤ میں بھی جیت جاؤں، یہ فراوانی کی سوچ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ون لوز، جیت ہار، میں جیتوں آپ ہاریں۔ تیسرا یہ ہے کہ چلو میں ہار جاتا ہوں آپ جیت جائیں۔ ہارنے کے لیے وہی بات ہے کہ چیزیں نہ ہوں تو ٹھیک ہے ہی نہیں ہے اتنا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، فراوانی کے ساتھ سارے جیت جاؤ تم، تو اللہ کے خزانے میں ایک سوئی کے ناکے کے برابر بھی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہاں ہے، تھنکنگ، ہمارا سوچ کا زاویہ، پیراڈائم، زاویہ نظر، نقطہ نگاہ یہ کہتا ہے کہ یہ ہارے گا تو میں جیتوں گا، یہ بے عزت ہوگا تو مجھے عزت ملے گی۔ دوسروں کو عزت دیں، دوسروں کو جیتنے میں مدد کریں، دوسروں کو عزت والے مقام پہ بٹھائیں، آپ کی عزت کم نہیں ہوگی۔ ایک نقصان اس کا اور ہوتا ہے، وہ یہ کہ کسی بھی پوزیشن پہ کوئی بندہ ہے، کوئی ڈائریکٹر صاحب ہے، ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں نا، وہ ان میں کبھی کسی باصلاحیت شخص کو پنپنے نہیں دے گا، اس میں کوئی گٹس ہیں، یہ کل میری جگہ لے لے گا، اس کو ادھر ہی ختم کرو۔ ایسا شخص جس کے پاس قلت کی سوچ ہو، وہ کسی ادارے کا سربراہ ہو، اس ادارے میں، اس شعبے میں کبھی اچھے لوگ پیدا ہی نہیں ہونے دے گا، ہمیشہ وہ ان کو مار کے رکھے گا، ہمیشہ ان کو دبا کے رکھے گا، اس کو ادھر سے فارغ کرائے گا ان کو۔ کیوں؟ وہ اپنے ارد گرد، اردو کا لفظ ہے بالشتیہ، چھوٹے قد کے لوگوں کو اپنے ارد گرد جمع کرے گا تاکہ وہ ان کو ایسے ہو کے دیکھ سکے، بالشتیے سے اس کو کوئی، مجھ سے اونچے قد کا کوئی نہ ہو،
ہو سکتا ہے وہ میری جگہ لے لے۔ تو پھر اچھے لوگوں کی وہ جو نرسری ہے نا وہ پیدا ہی نہیں ہوتی، وہ اچھے لوگوں کی نرسری پیدا ہی نہیں ہونے دیتا۔ ہمیشہ اچھے لوگوں کو کاٹ کے پھینک دیا، ان کے ٹخنے کاٹ دیے، ان کو ادھر ادھر کر دیا، ان کو الجھا دیا، ان کو شعبے سے نکلوا دیا، ان کو جماعت میں نہیں رہنے دیا۔ کیوں؟ میرا کام خراب ہو جائے گا، میری عزت گھٹ جائے گی، یہ کل میری جگہ لے لے گا۔ اس لیے ایک بالشتیہ جو چھوٹے قد کا ہے وہ میرے ارد گرد بہت سارے جمع ہو تو ہاں مجھے کوئی پرابلم نہیں، لمبا جو مجھ سے لمبا ہو جائے کل، بڑھتے ہوئے قد کا ہو، وہ مجھے قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ قلت کی سوچ۔ ایسے ادارے کبھی ترقی نہیں کرتے، ایسے خاندان کبھی ترقی نہیں کرتے، ایسی جماعتیں کبھی ترقی نہیں کرتی، ایسے ریلیشنز جن میں آپ کہیں کہ دوسرا ہار جائے میں جیت جاؤں، کبھی فائدہ نہیں ہو۔ شارٹ ٹرم فائدہ ہو جائے گا، لانگ ٹرم آپ نقصان۔ جو جیتا ہے دوسرے کی ہار پہ اس نے اپنی جیت کمائی ہے، وہ ہارے گا اصل میں جا کے۔ اس کی یہ قلت کی نفسیات اسے کہیں کا نہیں چھوڑے گی، آخر وہ ہار جائے گا۔ عزت بھی بہت ہے دنیا میں اللہ نے پیدا کی، مال بھی اللہ نے بہت پیدا کیا، پوزیشنز بھی بہت پیدا کی، بڑی اونچی اونچی جگہوں پہ بنائی ہیں اونچے اونچے لوگوں کے لیے۔ آپ کسی کی ٹانگ کھینچ کے کسی کو پیچھے رکھ کے آگے جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تجربہ کر دیکھیے اس کو، اچھے لوگوں کو آگے آنے دیجئے، اپنے سے بڑے قد کے لوگوں کو اپنے ارد گرد جمع کیجئے، آپ کے قد میں بھی اضافہ ہوگا۔ بظاہر آپ کو لگے گا یہ تو مجھ سے اونچا ہے تو میں اس کے نیچے چھوٹا نظر آتا ہوں، نہیں۔ وہ شخص جو اپنے ارد گرد اپنے سے بڑے قد کے لوگوں کو مینج کر سکے اور اس کو ان سے خوف نہ ہو، اس کا اپنا قد بہت بڑھ جاتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا ہے، ہر چیز میں وسعت ہے، اپنی سوچ میں وسعت پیدا کرے، یہ اس کی عملی پریکٹیکل شکل۔ ہم یہ آیت، یہ جو واسع کا لفظ ہے 30 سے زیادہ مرتبہ قرآن مجید میں آیا، پڑھتے چلے جاتے ہیں لیکن دشمنیاں برقرار ہیں، لیگ پولنگ برقرار ہے، دوسرے کی ٹانگ کھینچنا، دوسرے کو نقصان پہنچانا، دوسرے کو ہرانا۔ کیوں ہرا رہے ہو دوسرے کو؟ اتنی وسعت ہے، اتنا کچھ ہے، کھانے کو پینے کو، نہ مال کی کمی ہے، وہی ایک در اسی کو توڑنا ہے، اور 99 در تمہارے لیے کھلے ہیں۔ اگر اس کو یہاں عزت مل گئی ہے، اس سے زیادہ عزت کہیں اور تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ نہیں، یہ کیوں جیتا ہے؟ اس کو پہلے ہرا لوں تو پھر میں جیت جاؤں گا۔ انسانی تعلقات میں، ہیومن ریلیشن میں سب سے زیادہ مصیبت اس چیز کی، کبھی یہ تعلقات کو بننے نہیں دیتی، یہ جماعتوں کو اوپر آنے نہیں دیتی۔ دشمنیاں، اچھے لوگوں کا وہاں سے نکل جانا، ٹیلنٹ کی نشو نما نہ ہونا، ٹیلنٹ نہیں بڑھتا، کوئی پلے ہی نہیں دیتا ٹیلنٹ کو، ٹیلنٹ کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں کہ اس کو نکالو، یہاں سے نکالو، یہ ہم سے اونچا ہو جائے گا۔ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ خاندان بھی برباد ہو جاتا ہے، وہ بزنس بھی برباد ہو جاتا ہے، وہ جماعت بھی برباد ہو جاتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، جزاک اللہ خیر۔